یہ دنیا میں جتنے بھی نافرمان ہیں اور گناہگار ہیں میرے اور آپ سمیت، ہم سب کس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ پتہ ہوتا ہے نا سب کو، جو بھی کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور جو صحیح کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے، جو غلط کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے، پھر غلط کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے بھئی، ہمارے اندر یہ یقین ہی نہیں ہے کہ کسی وقت میں اینڈ ہونا ہے۔ اگر جن کا یہ یقین تھا، حضرت سلمان درانی علیہ رحمت نا بہت بڑے ولی تھے، سفر میں تھے کہیں تو حج کے لیے نکلے ہوئے تھے نا، تب تو لوگ پیدل حج کرتے تھے، رستے میں جگہ جگہ رکتے تھے، تو 3 ساتھی تھے، کہیں کسی قصبے میں پہنچے نا تو وہاں 2 ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کا رستے میں جو سامان جو کھانا وانا بنائیں گے وہ ختم ہو رہا ہے، تو تم ایسا کرو کہ خیمے میں ٹھہرو، چیزوں کی حفاظت کرو۔ تو ہم دونوں جاتے ہیں اور شہر یہ جو قصبہ ہے ادھر سے کوئی سامان اٹھا لیتے ہیں تاکہ آگے کا سفر آسان ہو، کیونکہ آگے رستے میں پھر کوئی منزل نہیں ہوگی۔ تو وہ 2 چلے گئے، یہ اکیلے رہ گئے۔ تو وہاں وہ ویران سا علاقہ تھا نا، تو کوئی عورت تھی وہ بکریاں چرا رہی تھی، جیسے کہ اجڑی ہوتے ہیں نا، چرواہے ہوتے ہیں، ایسے آپ کو پتا ہے ہمارے پہاڑی علاقوں میں ادھر پاکستان میں بھی عورتیں ہی نکلتی ہیں، صبح لے جاتی ہیں بکریاں، شام کو ایسے کوئی بکریاں چرا رہی تھی عورت، وہ خیمے کے قریب سے گزری تو اس نے ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور یہ تھے بھی نہایت حسین و جمیل تھے، اللہ نے ان کو بہت حسن عطا فرمایا تھا۔ تو یہ خیمے میں موجود تھے، وہ عورت اندر آ گئی اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے سیراب کرو۔ تو یہ سمجھے کہ شاید بھوکی ہے، صحرا سے گزر رہی ہے، پیاسی ہے، تو اس کو پانی چاہیے، اور انہوں نے کوئی روٹی کے ٹکڑے اور کچھ پانی برتن میں ڈالا تو اس کے آگے رکھا۔ تو پھر اس نے کھول کے کہا، اس نے کہا مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو عورتیں مردوں سے چاہتی ہیں۔ اب یہ چونکہ اللہ کے ولی تھے، اور ولی معصوم تو نہیں ہوتا لیکن اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہیں یہ سوچ کے رونا آ گیا کہ میں چند لمحوں کے لیے اگر اپنے یعنی شیطان اگر مجھ پہ غالب آیا ہے، چند لمحوں کے لیے اگر اس نے میری طرف رخ کیا اور یہ داؤ میرے لیے بنایا ہے، تو وہی انہیں اپنے اوپر رونا آیا، اپنے حال پہ رونا آیا کہ اس بدبخت نے میرے اوپر داؤ لگا لیا۔ وہ جیسے بندہ کسی کا ہوتا ہے نا تو اس کو بڑا مان ہوتا ہے، تو جو 24 گھنٹے دن رات اللہ پاک کے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے شیطان کے شر کو دور کرے۔ تو وہ جب اس نے یہ جال اس صورت میں، عورت کی صورت میں شیطان نے جال پھینکا، تو ان کو رونا آ گیا کہ یا اللہ ابھی بھی شیطان نے میرا پیچھے نہیں چھوڑا ہوا، اور یہ بدبخت اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے مجھے اب رسوا کرے گا۔ تو ان کو روتا دیکھ کر وہ عورت بڑی شرمندہ ہوئی، ظاہر عورت تھی، اس نے دیکھا کہ یہ مرد ہو کے اتنا پاک باز ہے، تو وہ بھاگ گئی، خیمے سے باہر بھاگ گئی، چلی گئی۔ تو یہ اب تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھی آ گئے، انہوں نے چونکہ اکثر نماز وغیرہ میں بھی روتے رہتے تھے، دعا میں بھی، تو انہوں نے پوچھا نہیں کہ بات کیا ہوئی۔ تو جب یہ سوئے رات کو خواب میں، تو ان کو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا دیدار ہوا، تو وہ یہ بڑے خوش ہوئے ان کو دیکھ کے، کہنے لگے میری کیا نصیب ہے کہ مجھے آپ کا چاند سا چہرے کا دیدار ہوا اور آپ نے مجھے جلوہ دکھایا۔ اور وہ فرمانے لگے کہ اور کہنے لگے، ان سے کہنے لگے کیا عجیب، حضرت یہ جو سلمان درانی علیہ رحمت ہے یہ ان سے کہنے لگے، یوسف سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہی شان والی بات ہے کہ وہ عورت آپ کو کہتی تھی ہائی طلاق کہ یہ سب تیرے لیے ہے میرا سارا سنگار، اور آپ نے پھر بھی اس پہ نظر نہیں ڈالی۔ تو حضرت یوسف مسکرائے اور فرمانے لگے کہ میں تو نبی ہوں، اور نبی تو معصوم ہوتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ تیرے پاس تنہائی بھی تھی اور وہ عورت بھی تھی، تو نے ولی ہو کے وہ کام کیا جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ تو یہ کام، یہ برائیوں سے بچنا کیسے ہوتا ہے؟ جب بندے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ ہونا ہے، اور یہ ایک بات کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں سوچتی ہوں ویسے یہ باتیں ہم سے مس ہو گئی، ہمارے بڑوں کو نہیں پتا تھی، آپ کو پتا ہوں، اللہ کرے آپ اپنی اگلی نسلوں کو بھی بتائیں۔ حضرت سری سختی علیہ رحمہ نے اپنے بھانجے حضرت جنید کو بولا تھا کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو، تو وہ چھوٹے سے تھے، شاید 6 سال کے تھے، 5 سال کے ہوں گے، تو ان سے کہا، وہ کہنے لگے ماموں کیسے یاد کروں، یہ ماموں تھے ان کے، انہوں نے کہا جب تو رات کو بستر پہ سونے کے لیے لیٹے تو 3 دفعہ کہا کر کے اللہ میرے پاس ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو وہ کہنے لگے، میں کہنے لگا، پھر چند مہینوں کے بعد ماموں پھر آئے، انہوں نے پھر پوچھا کہ کچھ اللہ کو یاد بھی کرتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، میں سوتے وقت 3 بار ایسا کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اب اس کو بڑھا لے، 7 بار کہا کر، پھر 7 سے وہ 11 بار ہو گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوا تو یہ کلمات بار بار دہرانے کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میرے پاس ہے۔ تو میں نے جب اس واقعے کو سنا تو میں نے سوچا ہمارا تو ٹائم اب گزر گیا ہوا ہے، لیکن اللہ نصیب کرے جب ہمارے پوتے نواسے نواسیاں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، تو ہم ایسا ضرور کریں گے، اللہ نصیب کرے کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں اور ہم انہیں یہ بتانے کے قابل ہوں
دیکھیں نا یہ جو بیج ہوتا ہے اس کو موسم میں ڈال دیا جائے تو یہ پھر پھل پھول لاتا ہے نا، پھر بے موسمی تو خراب ہو جاتا ہے نا. اب ہمارا تو موسم گزر گیا، وہ یقین پکنے والا جو موسم تھا وہ ہم سے اٹھ چکا ہے، لیکن جن کا ابھی بنے گا انشاءاللہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات، اپنے چھوٹوں کو یہ سکھائیں گے کہ تم ایسے کہا کرو. یہ کہنے سے پھر یہ پک جائے گا، ان کو یقین ہو جائے گا کامل کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور اللہ ان کے پاس ہے. مانتے تو ہم بھی ہیں لیکن ہمارا یقین اس درجے تک نہیں پہنچا ہوا جس درجے تک یہ پہنچ جاتا اگر اس کو پہنچایا جاتا تب. تو یہ جو بات ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو ہے ان تاتیہم الملائکۃ یاتی امر ربک، یا پھر وہ اس بات کا انتظار کریں کہ تمہارے رب کا آخری فیصلہ آئے. تو جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ رب کا فیصلہ آنے والا ہے تو وہ پھر تنہائی میں بھی گناہوں سے بچتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں بھی گناہوں سے بچتے ہیں. کذالک فعل الذین من قبلہم، اور ان کے اگلوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں مگر یہ کہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. یعنی یہ جو عذاب آتا ہے اللہ پاک کا، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی بھی ظلم یا زیادتی نہیں فرماتا کہ وہ گھر میں بیٹھا ہو اور نیک بھی ہو اور شریف بھی ہو اور پاک باز بھی ہو اور اس کے اوپر عذاب آ جائے. ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ایسے ہوتا ہے کہ بظاہر صاف ستھرا نیک دکھنے والا بندہ بھی اگر کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا کیا کسی کو بھگتنا پڑ ہی جاتا ہے. اسپیشلی زنا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ قرض ہے، دین ہے، اور جب آپ قرض دیتے ہیں تو وہ واپس بھی تو ملتا ہے. تو استغفر اللہ، معاذ اللہ، جو زنا کرتا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ یا اس کی بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. وہ میں نے آپ کو وہ ماشکی والی بات بتائی تھی نا، وہ پچھلے زمانے میں جب لوگ ایسے پانی جو ہے ماشکیوں سے ڈلوایا کرتے تھے نا، تو کوئی صاحب تھے، ان کی اس کی چوڑیوں کی دکان تھی اور تھے وہ اچھی عمر کے اور تھے بڑے نیک ستھرے بندے تھے بڑے. تو لیکن یہ شیطان بندے کو چھوڑتا تو کسی حال میں بھی نہیں ہے نا. تو ان کی دکان پہ کوئی اور لڑکی آئی چوڑیاں پہننے کے لیے، اس کا ہاتھ بہت خوبصورت تھا. تو وہ انہوں نے جب اس کو چوڑی دکھانے کے لیے اس نے ہاتھ آگے کیا نا، تو ان کے ذہن یعنی دل میں اس کے خوبصورت ہاتھ کو دیکھ کر ان کے دل کو اس کی چاہت ہوئی. تو وہ چوڑی کے بہانے سے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اب جب پکڑا تو اس وقت فوراً دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ میں نے کیا کیا. بھئی اتنی عمر سے ستھرا چلا آ رہا تھا تو اب اس چادر کو داغ لگا دیا. تو انہوں نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی ان کے دل میں جو شرمندگی پیدا ہوئی اس کی وجہ سے ان کے آنسو رکتے نہیں تھے. صحیح بات ہے کہ بندہ ساری زندگی بچ کے چلے، پھر ایک دفعہ اس کے اوپر کیچڑ پڑ جائے تو کیچڑ تو ہوتا ہے نا. پھر کیچڑ جو ہوا تو وہ جو بوجھ تھا دل پر، وہ گھر پہنچے تو آنکھیں ان کی سوجی ہوئی، رو رو کے سرخ ہوئی. بیوی کو دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں سوجی ہوئی سرخ. انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی یہ ماشکی چھوٹا سا بچہ تھا ہمارے گھر میں جب کا پانی ڈال رہا تھا، اور اب یہ جوان مرد ہے اور میں بوڑھی عورت ہو گئی. اور آج جب یہ پانی ڈالنے آیا تو یہ جاتے جاتے میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے اس سے کہا بیٹے تجھے کیا ہوا ہے؟ تو وہ جیسے ایک دم جاگا اور میرا ہاتھ چھوڑ کے بھاگ گیا. تو میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ یہ بچہ سا میرے آگے جوان ہوا اور میں اس کی ماں کے برابر ہوں، تو یہ آج اس نے کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ اس نے جو بھی کیا وہ تھا جو میں نے کیا تھا. جب میرے دل میں گناہ کا خیال آیا اور میں نے اس لڑکی کا ہاتھ شہوت سے دبایا تو گھر میں اللہ نے اس کا بدلہ اس طرح پورا کر. مطلب آپ ہم جو بھی کچھ ارد گرد دیکھ رہے ہیں اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ سب بیج ہیں جو ڈالے ہوئے ہیں اور اب اگے ہیں. تو جب بندہ ببول بوئے گا، کانٹے بوئے گا تو پھر کانٹے ہی اٹھائے گا نا. ہم اچھائی کے لیے انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، فلاں اچھا ہو فلاں اچھا ہو. اللہ کرے ہم خود اچھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سنورنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم اچھے ہو جائیں گے تو سارے ہم ہی تو ہیں، ادھر کوئی اور جن تھوڑی ہیں، کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، ہم ہی تو ہیں. اگر ہم اچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سب ہی اچھا ہو جائے گا.